اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیارے بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم. آئی ہوپ بیٹا آپ خوش و خرم ہوں گے. میری ہمیشہ دعا رہتی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین. ہم بیٹا سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کا جو آپ کی نیو بک ہے 2022 کی پہلے چیپٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس کا آج آخری لیکچر ہے. چیپٹر کا ٹاپک تھا اسلام میں امن، رواداری اور بقائے بامی کا فروغ. ہم نے الگ الگ کیا، امن کا لیکچر الگ دیکھا، رواداری کا الگ، اور آج اس حوالے سے آخری لیکچر اسلام اور بقائے بامی. ٹھیک ہے جی، تو باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جی. اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 14 آپ کا آخری ٹاپک پہلے چیپٹر کا، اسلام اور بقائے بامی، اسلام اینڈ دا کو ایگزسٹنس. اب دیکھیں ایگزسٹ کیا ہوتا ہے؟ وجود ہونا، ایک چیز کا وجود ایگزسٹ کرنا، مطلب چیز ایگزسٹ کریے. کو ایگزسٹ یعنی اکٹھا سروائیو کرنا. بقائے بامی یعنی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا، مل کر باہم اکٹھا رہنا. اردو میں بقائے بامی، بقا یعنی سروائیو کرنا زندگی کے لیے، بامی مل جل کر. بڑی سیدھی سی بات بیٹا، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ انسان ایک معاشرتی جانور ہے. ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. اب اس کا کیا مطلب؟ انسان کو سوشل اینیمل کیوں کہا گیا؟ اکیلا انسان بیٹا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ ذرا تصور کریں کہ انسان کی جو اکیلا ہو، ایک انسان سب کچھ تو نہیں کر سکتا نا. لیکن اب میں استاد ہوں، میں کیا کرتا ہوں؟ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. اس کے اگینسٹ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ فیس دیتے ہیں، جس سے مجھے پیسے ملتے ہیں اور میرا گھر چلتا ہے. تو میں آپ کے کام آ رہا ہوں، میرے کام آ رہے ہیں، میں آپ کو علم دے رہا ہوں. میں بیمار ہوتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے صحت دیتا ہے. میں نے مکان بنوانا ہو، آرکیٹیکچر کے پاس جاتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی قانونی مسئلہ ہو تو وکیل کے پاس جاتا ہوں. یعنی ہم نے شعبے بانٹ لیے. کوئی استاد بن گیا، ٹھیک ہے جی، کوئی وکیل بن گیا، کوئی تاجر بن گیا، کوئی کسان بن گیا، کوئی پولیس میں چلا گیا، کوئی فوج میں چلا گیا، کوئی جج لگ گیا. ٹھیک ہے جی، تو ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم. ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. اکیلا انسان سب کچھ نہیں کر سکتا. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، سروائیو نہیں کر سکتے. تو پھر کیوں نہ اچھے طریقے سے رہیں؟ بس جب ایک بات طے ہے کہ ہم نے مل کے رہنا ہے، ہم الگ سے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں مل کر ہی رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ مل کے اچھے انداز سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے فائدے اور سکون کا باعث بنے، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور مصیبت بنے. اگر ہم ایک دوسرے کو کے لیے سکون کا باعث بنیں گے تو بڑی سیدھی سی بات ہے، پوری دنیا میں من سکون ہو جائے گا. لیکن اگر ہم سارے ایک دوسرے کے لیے مسائل ہی پیدا کرتے رہے، ٹربل کریٹرز ہی رہے، تو پھر کیا ہوگا بیٹا؟ پوری دنیا مسائل کی اماجگاہ بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا مل جل کر یکجہتی سے رہنا، ایک دوسرے کے لیے سپورٹیو بن کے رہنا، ایک دوسرے کے مددگار بن کر رہنا، ایک دوسرے کے لیے بینیفیشیل بن کے رہنا، اسی کو کہتے ہیں بقائے بامی. اور بیٹا اسلام بقائے بامی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تو ایک جنرل سا تعارف تھا. اس کے بعد ہم بک کے بیٹا کنٹینٹ، آپ جانتے ہیں بیٹا ہم بک کے کنٹینٹ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک دیکھیں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بیٹا ٹیکسٹ بک کی ریڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جو امتحان میں ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن آنے ہیں وہ بیٹا آپ کے جنرل کنسیپٹ سے نہیں آنے، وہ آپ کی ٹیکسٹ بک سے آنے. ٹھیک ہے جی، تو لیٹ اسٹارٹ فرام یور ٹیکسٹ بک. جی، اسلام اور بقائے بامی. آپ کی کتاب کے مطابق بیٹا جو پہلی بات لکھی گئی ہے، بقائے بامی کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ امن و امان، باہمی صلح اور محبت کے ساتھ رہنا. امن و امان تو ہم پہلے پڑھ چکے. کیا کہ ہم دوسروں کے لیے
دوسروں کے خلاف کوئی غلط کام نہ کریں، جرائم نہ کریں، امن سکون سے رہیں، صلح سے رہیں۔ باہمی صلح کا کیا مطلب کہ ایک چیز پہ اختلاف بھی ہے تو اس اختلاف کو لڑائی جھگڑے تک لے کر نہ جائیں۔ دیکھیں اختلاف ہونا اور بات ہے، ہوتا ہے بیٹا اختلاف، نظریاتی اختلاف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا حسن اختلاف سے ہے۔ میں آپ کو آسان سی مثال دوں، آپ ایک گلدان میں، ایک بکٹ میں ایک جیسے پھول ڈال دیں، وہ زیادہ خوبصورت لگیں گے یا مختلف رنگوں کے پھول خوبصورت لگیں گے؟ بیٹا یقیناً مختلف رنگوں کے پھول زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ دنیا کی خوبصورتی اسی بات سے، اختلاف سے ہے، لیکن وہ اختلاف اس طرح نہ ہو۔ سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے کا، لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مصیبت بن جائیں اس اختلاف کی وجہ سے۔ باہمی صلح سے رہیں، پیار محبت سے رہیں، اسی کو بیٹا بقائے باہمی کہتے ہیں، اور اسی پر اسلام زور دیتا ہے تاکہ تمام دنیا میں امن سکون ہو۔ آگے چلیے بیٹا نیکسٹ۔ دنیا کی آبادی کی غالب اکثریت کسی نہ کسی مذہب کی پیروکار ہے، اور ان کے تصورات یعنی رواداری، امن و امان، باہمی صلح، بقائے باہمی محبت بہت اہم اصول ہے۔ دیکھیں بیٹا دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، صرف اسلام تو نہیں، اور مذاہب بھی ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام، ویسے 3 بڑے مذاہب یہ ہیں۔ اب اچھا یہ بھی سمجھ لیں مذہب بیٹا کہتے کس کو ہے؟ مذہب کا مطلب ہوتا ہے ڈیوائن لا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا اور کتاب بھیجی اس کو مذہب کہیں گے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور کتاب آئی، تو اس طرح سے بیٹا عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت مذہب ہے، اسلام مذہب ہے، مگر یاد رکھیے ہندو مت مذہب نہیں ہے، کیونکہ ہندو مت پہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی الہامی کتاب نہیں ہے۔ ہندو مت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کچھ بلیفز ہیں، کچھ اعتقادات کا مجموعہ تو ہے، لیکن وہ الہامی مذاہب میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، یہ مذاہب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو مذاہب دنیا کی اکثریت، کچھ لوگ تو بیٹا ایسے بھی ہیں جو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں، وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں جی بس انسان جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ لیکن ایسے لوگ کم ہیں، اکثریت ان کی ہے جو کسی نہ کسی مذہب کو بہرحال فالو کرتے ہیں۔ اور بیٹا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے ہی رواداری برداشت، ٹالرنس کی تلقین کرتے ہیں، امن کی، باہمی صلح کی تلقین کرتے ہیں۔ بیٹا کوئی بھی ایسا الہامی مذہب نہیں ہے جو رواداری کے خلاف ہو، یا جو امن کے خلاف ہو، یا جو لڑنے جھگڑنے یا جنگ کرنے کے بارے میں کہتا ہو۔ ایسا بیٹا کوئی بھی مذہب نہیں ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، رواداری، امن، صلح، ان سب کے مشترکہ اصول ہیں۔ جی نیکسٹ پوائنٹ پہ چلیے۔ دنیا میں مذہب کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بقائے باہمی۔ اب اس جملے کو سمجھیں، مذہب کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، کیا مطلب بیٹا؟ دیکھیں مذہب، میں نے بھی آپ کو بتایا، مذہب ہے اللہ کی طرف سے، ڈیوائن لا، اللہ کا بنایا ہوا قانون جو ہوگا وہی صحیح ہوگا۔ انسان کتنا بھی اچھا قانون بنا لے، کیونکہ بیٹا انسان کی عقل محدود ہے۔ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو نہایت محدود عقل عطا کی، تو بیٹا اس محدود عقل کی بنیاد پر انسان صحیح قانون نہیں بنا سکتا۔ انسان کا بنائے ہوئے قانون میں ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ہاں اللہ کا بنایا ہوا قانون، الہامی قانون مستقل ہوگا، اور اس میں کوئی سکم نہیں ہوگا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہی دنیا میں امن اور بقائے باہمی کام ہو سکتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے اصول کے تحت بیٹا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں۔ مسلمانوں کے مطابق امن بغیر انصاف کے ممکن نہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر فرد کو اپنی مرضی کا مذہب اور عقیدہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ یعنی مسلمان اسلام کے مطابق ہر کوئی چاہتا ہے امن ہو، لیکن بیٹا امن کے لیے ضروری ہے کہ انصاف ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ معاشرے میں انصاف تو نہ ہو لیکن امن ہو، ایسا بیٹا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جب انصاف نہیں ہوگا، یعنی حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا،
ظالم طاقت کے بلبوتے پہ اس کا حق چھین لے گا تو پھر معاشرے میں امن قائم نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا، جب طاقتور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال ایک دفعہ کرے گا نا تو یاد رکھے پھر وہ ایک دفعہ نہیں کرے گا، وہ بار بار کرے گا. جب طاقتور ایک کا حق چھینے گا اور اس کو نہیں روکا جائے گا، اس کا ہاتھ نہیں پکڑا جائے گا، پھر وہ ظلم دوسرے کے ساتھ بھی کرے گا، وہ تیسرے کے ساتھ بھی کرے گا، وہ چوتھے کے ساتھ بھی کرے گا، وہ پانچویں اور چھٹے کے ساتھ بھی کرے گا. اور یوں کیا ہوگا؟ معاشرے میں ظلم پھیلے گا. اور سیدھی بات ہے بیٹا، جب معاشرے میں ظلم پھیلے گا تو پھر انصاف نہیں ہوگا. انصاف اسی وقت ہوگا، امن نہیں ہوگا، امن اسی وقت ہوگا جب انصاف ہو. ٹھیک ہے. اور وہ بیٹا انصاف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ ہر فرد کو اپنی مرضی کا عقیدہ اختیار کرنے کا حق ہے. جس طرح بیٹا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا پچھلے لیکچر میں قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن کا بنیادی اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی. آپ طاقت کے بلبوتے پہ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. طاقت کے بلبوتے پہ، طاقت کے زور پہ کسی کے عقیدے کو بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. آگے وہی بات آ گئی. اسلام ہر فرد کو اجازت دیتا ہے کہ جو چاہے وہ مانے اور جو چاہے نہ مانے. زور زبردستی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی وجہ سے بیٹا آگے قرآن پاک کی آیت جس میں بڑی واضح بات ہو گئی، سورہ الکافرون کی آیت نمبر 6 ہے. اس کے بعد بیٹا کوئی ابہام رہ نہیں جاتا. باقی سپا اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یہ قرآن پاک کا ارشاد. یعنی بات یہ ہے کہ میں اپنے دین پر کاربند ہوں، تم اس میں مداخلت نہ کرو، اور تم اپنا دین رکھو، میں اس میں مداخلت نہیں کروں گا. دیکھیے تبلیغ کرنا، سیدھا راستہ بتانا اور بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن طاقت کے بلبوتے پر کسی کو جبرن قائل کرنا یہ ایک اور بات ہے جس کی اسلام کسی بھی شکل اجازت نہیں دیتا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190. ایکسکیوز می. جی بیٹا آیت نمبر 190 میں اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب ایک ایک لفظ پہ غور کریں. اللہ کہتا ہے ان کی راہ میں لڑو، لیکن کن کے ساتھ لڑو؟ سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن، شرط لگا دی جو تم سے لڑتے ہیں. لڑنے کا حکم، جہاد کرنے کا حکم کن کے ساتھ ہے؟ جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی اگر ایک غیر مسلم ہے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا نہیں کر رہا، تو اس کے خلاف جنگ لڑنے، جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسے جہاد نہیں کہا جائے گا، اس کو فساد کہا جائے گا. ٹھیک ہے. صرف ان سے جہاد کی اجازت ہے جو تم سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بیٹا، جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک گروپ بن گیا 100 500 1000 2000 کا، انہوں نے اپنے طور پہ جہاد شروع کر دیا. اگر کوئی گروپ اپنے طور پہ جہاد کرے تو یاد رکھیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی ایک گروہ یا گروپ جب اپنے طور پہ جہاد شروع کر دیتا ہے تو بیٹا اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو فساد کہتے ہیں. اس کو فساد کہتے ہیں، اس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس کو جہاد نہیں کہتے. جہاد کے لیے 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ جہاد کا اعلان اسلامی ریاست کرے گی، کوئی افراد یا گروہ اپنے طور پر نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، جہاد ان کے خلاف کیا جائے گا جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں. اگر ایک غیر مسلم امن سکون سے زندگی گزار رہا ہے، مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس کے ساتھ جہاد کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے بیٹا. اسی بات کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. آخری خطبہ، ویسے بیٹا آپ کو پتہ نبی پاک نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، پہلا بھی وہی تھا اور آخری بھی وہی تھا. اور نبی پاک کو بیٹا پتہ تھا کہ اس کے بعد اگلے حج میں شاید وہ اس دنیا میں نہ ہوں، لہٰذا انہوں نے بڑا کمپریہنسو خطاب کیا.
جو خطبہ حجۃ الوداع پہ نبی پاک کا خطاب ہے، آپ یہ سمجھ لیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے، دنیا کا پہلا آئین ہے جو حکومت کے فرائض کا تعین کرتا ہے، جو عوام کے حقوق کا تعین کرتا ہے۔ تو پہلا جو منشور ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ اب ذرا ہم بیٹا پڑھتے ہیں اس خطبے کے مدرجات کو۔ آپ کی کتاب میں پورا خطبہ تو نہیں دیا ہوا، لیکن جتنے موجود ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اس کا کیا مطلب بنا؟ سب برابر ہیں، ایک ہی کی اولاد ہے۔ تو پھر کوئی فوقیت نہیں بنتی بیٹا، کوئی برتری نہیں بنتی، کوئی سپیریٹی نہیں بنتی۔ ہاں اگر کوئی سپر ہے، سپریم ہے، باقیوں سے بالا تر ہے، تو کس بنیاد پر ہے؟ اپنی نیکی کی بنیاد، اور دوسرا کوئی معیار نہیں ہے۔ جب نبی پاک فرماتے ہیں تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، تو پھر اس کی وضاحت بھی آگے موجود ہے تاکہ اچھی طرح بات کلیئر ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر، عجمی بیٹا کیا؟ عرب کے علاوہ، یعنی عرب کے علاوہ جو باقی دنیا اس کو عجم کہتے ہیں، ویسے عجم کا مطلب گنگا ہوتا ہے، یعنی عربی کہتے ہیں ہم تو اہل زبان ہیں اور باقی سارے گنگے ہیں، یعنی اپنی زبان پہ فخر کرتے ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر۔ یہ بیٹا پہلے رنگ و نسل کا بڑا فرق ہوتا تھا، بلکہ پچھلی صدی تک بیٹا، پچھلی صدی تک، میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، جو افریقہ کے کالے حبشی تھے ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ایون ان کو حقوق تو بہت دور کی بات ہے، ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو لیکن یہ نبی پاک نے 1450 سال پہلے اس کو وضاحت کر دی کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، تقویٰ یعنی نیک ہونا، پرہیزگار ہونا۔ تو فوقیت کا معیار تقویٰ تو ہے، دولت اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام مساوات کا دین ہے، برابری کا دین ہے۔ مشہور شعر حضرت اقبال کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بادشاہ غلام ایک ہی صف میں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ پہلے خطبے میں نبی پاک مزید ہر چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ مزید وضاحت کہتے ہیں اسلام میں لوگوں کے درمیان تفریق نہیں ہے۔ تفریق کا مطلب فرق نہیں ہے۔ اس کو بیٹا آپ یوں سمجھیں، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں جن میں فرق ہے۔ آپ ہندو مت کی مثال لے لیں، آپ سب جانتے ہیں بیٹا ہندو میں سب برابر نہیں ہوتے، ان میں ذات پات کا نظام ہے۔ جو سب سے اوپر کی ان کی ذات کیڈر ہے وہ برہمن ہے، پھر ویش ہیں، پھر کشتری ہیں، پھر شودر ہیں جو سب سے کم ہے، جو ان کی مقدس کتاب کو پڑھ نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اتنا ذات پات کا فرق ہے جس کو آپ ریسزم کہہ لیں، لیکن اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ یہی وجہ بیٹا یہاں بات کو سمجھیں کہ جب برِ صغیر میں اسلام آیا تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں کس نے قبول کیا؟ جو ہندوؤں کے نیچ ذات کے شودر تھے، کیونکہ وہاں تو ان کو برابری کے حقوق نہیں مل رہے تھے، لیکن اسلام میں آ کر وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں تو بیٹا حضرت بلال جو حبشی غلام ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر بلال نہیں رہتے، پھر وہ سیدنا بلال ہو جاتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا مرتبہ یہ بنتا ہے کہ مؤذن ہے، اور جب وہ اذان نہیں دیتے تو اللہ پوری کائنات کا سسٹم روک دیتا ہے، سورج طلوع نہیں کرتا، دن نہیں کرتا۔ یہ نبی کے غلام کی شان سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں یہ کوئی فرق اس طرح کا نہیں ہے، لوگوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی کسی سے بالا تر نہیں سوائے تقوی کے۔ بیٹا خطبہ حجۃ الوداع دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ بڑا کلیئر کر دیا۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے، الفاظ ریپیٹ کر کر کے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ کوئی کسی سے برتر نہیں سوائے تقوی کے، اور آگے کیا آ گیا؟ اسلامی قانون میں سب انسان برابر ہیں۔ جب قانون کی بات کریں گے انسان برابر ہے۔ بیٹا مشہور حدیث وہ آپ جانتے ہیں، فاطمہ نامی ایک عورت جو چوری کے کیس میں آئی تھی، بڑے قبیلے کی تھی، سفارشیں آنے لگی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ وہ امیروں کے لیے اور قانون بناتی تھی اور غریبوں کے لیے اور قانون، اور ساتھ ہی فرمایا
کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سزا دیتا. آگے چلیں بیٹا. جب ہم کہتے ہیں قانون میں سب برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد کو یکساں قانونی حقوق اور تحفظ حاصل ہے. تمام افراد کو. اب تمام افراد کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے بیٹا. تمام افراد کا مطلب اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے. یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو ہوں گے. قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے اور ایک ہی جیسا سلوک کیا جائے گا. آخری پیراگراف جی آپ کے پہلے چیپٹر کا. اسلام نے بلا تفریق یعنی فرق کیے بغیر کس چیز کا؟ مذہب اور ملت کا. انسانی برادری کا جو تصور پیش کیا ہے، یعنی اسلام میں جو برادری کا ایک تصور ہے، انسانی برادری یعنی آپ ہیومن نیشن اور نیشنز کہہ لیں، آل دا نیشنز کہہ لیں، اگر اس پر سچائی سے عمل کیا جائے تو یہ شر، فساد، ظلم، جبر اور بے پناہ فسادات سے بھری ہوئی دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. اس وقت بیٹا دنیا میں امن نہیں ہے، ظلم بھی ہے، جبر بھی ہے، فساد بھی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے، قرآن و سنت کے نظام کو نافذ کیا جائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر چلا جائے، اسلامی تعلیمات کو اپنایا جائے، قرآن پاک کو ہی آئین قانون کا درجہ دے دیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. انشاءاللہ بیٹا وہ وقت ضرور آئے گا اور جلد آئے گا کہ تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا، تمام دنیا کا آئین اور قانون قرآن ہوگا، اور پھر یہ وقت ہوگا جب تمام دنیا میں امن سکون ہوگا. اور یہ بیٹا پہلے ایسا ہو چکا. جب مسلمانوں کا دور اقتدار تھا، عروج تھا، تو ان تمام علاقوں میں امن ہوتا تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ وقت ہم دوبارہ دیکھیں گے اور اسلام کا دوبارہ عروج ہوگا. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی بیٹا آپ کا پاک سٹڈی کا جو نئی بک ہے اس کا پہلا چیپٹر الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ میں ہم ایکسرسائز کریں گے اور پھر دوسرے چیپٹر کی طرف بڑھیں گے. اگر بیٹا آپ کو لیکچرز اچھے لگ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر بیٹا یہ آپ کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اپنے اس چینل کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے، چراغ سے چراغ جلتا رہے. بیٹا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو رہتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.